کہ اثر سے مغرب کے بیچ میں حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ نہیں کرتے، مطلب کوئی نماز نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے، اس تعلق سے بات آتی ہے. لیکن یہ عمومی بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عصر اور مغرب کے بیچ میں نماز نہیں پڑھتے. لیکن خصوصی عمل یہ آتا ہے کہ ماں عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد بھی نماز پڑھتے 2 رکعت، لیکن یہ نماز چھپ کر پڑھتے تاکہ امت پڑھنا نہ شروع کر دے، ان کے ظلم اور بار ہو جائیں، امت کو مشقت نہ ہو، بلکہ راستہ عصر کے بعد بھی نماز پڑھتے روایتوں میں آتا ہے، لیکن سامنے نہیں پڑھتے تھے تاکہ امت پر بار نہ ہو. تو عمومی بات کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد نماز نہیں پڑھتے تھے، مطلب سجدہ نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے. اور لوگوں سے کہا کہ سجدے کی ضرورت نہیں عصر کے بعد، ٹھیک ہے، یہ ایک عمومی ہے. لیکن خصوصی طور سے عصر کے بعد بھی نماز پڑھنا آپ سے روایتوں کے اندر ثابت ہے. صفت صلاۃ النبی کے اندر آپ اس کی تفصیلات دیکھ سکتے ہیں کہ عصر کے بعد بھی نماز. بہرحال تو سجدہ ہے، تو کچھ لوگ اس سے قیاس کرتے ہیں کہ جب سجدہ نہیں ہے تو دوسری عمل نہیں کرنا چاہیے. اب اگر وہ بولے دینی پڑھائی کر سکتے ہیں تو اس کی دلیل ان کو دینا پڑیں گے، اور کہ دنیاوی پڑھائی نہیں کر سکتے تو اس کی بھی دلیل دینا پڑیں گے. جو کسی چیز کو اجازت دے جا رہی ہے اور کسی چیز کو روکا جا رہا ہے، اور ایک چیز جائز ٹھہرائی جا رہی ہے اور ایک چیز کو ناجائز ٹھہرایا جا رہا ہے. تو سوال یہ ہے کہ اگر دینی پڑھائی کر سکتے دنیا بھی نہیں، تو اب جس کو دینی پڑھائی نہیں کرنا ہے تو اس نے عصر سے مغرب کیا کرنا؟ خالی رہنا. بولتے سونا بھی نہیں، عصر سے مغرب نحوست آتی تو سونا بھی نہیں، خالی رہنا. تو مطلب عصر سے مغرب بزنس کیا جا سکتا ہے، عصر سے مغرب نوکری کی جا سکتی ہے، عصر سے مغرب کھیل کود کیا جا سکتا ہے. صرف نہیں کرنا ہے تو کیا ہے؟ پڑھائی نہیں کرنا. دینی کر سکتے لیکن دنیا میں نہیں. تو اس کے پیچھے لاجک مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. سجدے کی کیوں ممانعت ہے، اس کے تعلق سے بھی علماء حکمت لکھتے ہیں. فجر کے طلوع سورج ہونے سے لے کر پورا ہونے تک، اور عصر کے بعد سورج جو غروب ہوتا ہے تو پورا غروب ہونے تک آپ سے منع کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ 2 موقعوں پر شیطان جو ہے سورج کے سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، ٹھیک. اور حدیث میں الفاظ ہے وہ کمر پہ ہاتھ رکھ کے ایسا کھڑا ہوتا ہے، ٹھیک. اور جب لوگ اگر یہ ٹائم پر سجدہ کرتے ہیں، اور یہ ٹائم پہ کون سجدہ کرتے ہیں معلوم آپ کو؟ جو سورج کی عبادت کرتے ہیں. جب سورج نکلتا ہے وہ سجدہ کرتے ہیں، جب سورج ڈوبتا ہے کرتے ہیں. تو شیطان آگے کھڑا ہو کر اس کو خوشی محسوس ہوتی کہ خوش فہمی ہوتی ہے اس کو کہ میرے کو سجدہ کر رہا ہے. سورج کی عبادت کرنے والے تو سورج کو ہی سجدہ کرتے ہیں، غیر اللہ کی عبادت کرنے والے تو شیطان کو سجدہ کرتے ہیں اس وقت. دیکھیے آپ اکثر مذاہب میں سورج نکلتے وقت اور ڈوبتے وقت ہی عبادتیں ہیں. ہمارے پاس سورج نکلنے سے پہلے اور سورج ڈوبنے کے بعد ہے، یا تو اس کے ڈوبنا شروع ہونے سے پہلے عصر، ڈوبنے کے بعد مغرب. تو وہ تو عبادت تو شرک کرنے. لیکن کچھ لوگ جو کرتے ہیں جب شیطان آگے کھڑا شیطان خوش ہوتا ہے. تو مومنوں کو اس لیے منع کیا گیا کہ شیطان کو خوش فہمی نہ ہو کہ ہم اس کو سجدہ کر رہے ہیں، تو اس کو وہ چانس نہیں دینا، اس لیے ہم کو نہیں کرنا ہوتا ہے. سمجھے آپ؟ شیطان جو کہ کھڑا ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے سورج نکلتا اور ڈوبتا شیطان کے 2 سینگوں کے بیچ میں. اب یہ سب غائب کے معاملات ہیں، اس کو ہم عقلی طور سے لڑا ہے 2 سینگ اتنے بڑے ہوں گے کہ سب وہ اللہ والے غائب کی بات ہے. 2 سینگوں کے بیچ میں تو ہے، مطلب اس کو 2 سینگ ہیں، بیچ میں ڈوبتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے. کیسا کھڑا ہوتا ہے ہم کو نہیں پتا، کہاں دکھتا تو نہیں، ہم کو نہیں پتا، سب غائب کی بات ہے. تو سورج کے سامنے کھڑا ہوتا ہے یا چیزوں کے سامنے. جب سورج کی عبادت کرنے والے جھکتے ہیں تو شیطان خوش ہوتا ہے. اس وقت اگر مومن بھی سجدہ کرے تو شیطان کو غلط فہمی ہوتی ہے، مومن اللہ کو کرتا ہے لیکن اس کو خوش فہمی ہوتی ہے مجھے کر رہا ہے، وہ چانس بھی نہیں دینا اس کو، ٹھیک ہے.